بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 504 کا لیسن نمبر 30 کریں گے۔ آج ہم لوگ بات کرتے ہیں میموری کی انٹرفیئرنس کے بارے میں۔ آج ہم لوگ نے یہ تو دیکھا تھا نا کہ جب ہم لوگ کوئی دو لفظ دیکھتے ہیں تو پہلا جب ہم لوگ لفظ دیکھتے ہیں اسے ہم لوگوں کو تھوڑی سی ایکٹیویشن ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا لفظ ریکگنائز کرنے میں اگر تھوڑی سی دیر لگتی بھی ہے تو کیونکہ وہ ایکٹیویشن ہماری ہو چکی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دوسرا ورڈ ریکگنائز کرنے میں ہمیں ٹائم کم لگتا ہے۔ تو وہ جو ایکٹیویشن ہوتی ہے نا وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ آگے اسپریڈ آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ دوسرے لفظوں کو ایزیلی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ایکٹیویشن کی اماؤنٹ ہوتی ہے نا، اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس ایکٹیویشن کی اماؤنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں، اور ایکٹیویشن کتنی دوسرے لفظوں تک آگے اسپریڈ ہوتی ہے، یہ والی جو اس کی جو ایک کوانٹٹی ہوتی ہے نا، یہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے مختلف قسم کے فیکٹرز کی وجہ سے۔ اب وہ کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں یہ ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں۔ ایک تو اسٹرینتھ آف انکوڈنگ، یہ وہ افیکٹ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ اسٹرانگلی آپ لوگ کسی انفارمیشن کو انکوڈ کرتے ہیں نا، اتنی ہی زیادہ آپ لوگوں کی ایکٹیویشن زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ آپ لوگ ریہرسل وغیرہ کرتے رہیں گے، آپ کی اس لفظ کی ایکٹیویشن اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ تو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب مختلف قسم کے اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہو، ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جو ایکٹیویشن ہوتی ہے نا وہ آگے اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے، آلٹرنیٹیو نیٹ ورک ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم لوگ ایک لفظ سنتے ہیں نا، اس سے ریلیٹڈ ہمیں مختلف قسم کے اور بھی لفظ یاد ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر بندہ آپ کے سامنے فش کا نام لیتا ہے نا، فش آپ لوگوں کو شاید پانی بھی یاد آئے، آپ کو سمندر بھی یاد نہ آئے، آپ لوگوں کو سمندر دوسری مخلوق بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایک ایکٹیویشن ہونے کی وجہ سے آگے جو مختلف چیزیں یہ ہمیں یاد آتی ہیں نا، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ الٹرنیٹیو نیٹ ورکس جڑی ہوئی ہوتی ہیں ایک فیکٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب انکوڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکوڈنگ وہ پروسیس ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم میموری میں سے آپ کی انفارمیشن لانگ ٹرم میموری میں جو ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے کوڈز کی شکل میں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انکوڈنگ۔ تو یہ MCQs بھی آتا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی لفظ بول دیتا ہے پینگوئن، اب پینگوئن کے دو اگر لنک ہوتے ہیں، برڈ بھی اور ساتھ میں سوئمنگ بھی، ٹھیک ہے۔ اب برڈ اور سوئمنگ کے آگے مزید یہاں پہ انہوں نے لنکس دکھا ہوئے، یہ پینگوئن ہے، اس کا جو ہے نا وہ تعلق ہے سوئمنگ کے ساتھ بھی اور برڈ کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی آپ کے سامنے کوئی پینگوئن لفظ لیتے نا، آپ لوگوں کے مائنڈ میں دو لفظ آ جاتے ہیں، برڈ بھی اور سوئمنگ بھی۔ اب سوئمنگ کیونکہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں آئے گا، آپ لوگوں کے مائنڈ میں اور مزید لفظ آنا شروع ہو جائیں گے، شارک، فش، پھر آپ لوگوں کے مائنڈ میں آ جائے گا شارک اور فش اینیمل کی کیٹیگری میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پینگوئن کی وجہ سے آپ کے جو مائنڈ میں لفظ آئے گا برڈ، ٹھیک ہے۔ اب برڈ کی وجہ سے آپ لوگوں کے مائنڈ میں اور بہت سارے لفظ آئیں گے کہ برڈ جو ہے وہ اڑتا بھی ہوتا ہے، آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو ہے وہ اسپیرو بھی آئے گی، مطلب کہ مختلف چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ لنکس ہوتے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی سوئمنگ کا نام لیتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایک ایکٹیویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کا ایکٹیویشن ماڈل ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کے مائنڈ میں دوبارہ سے پینگوئن آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوئمنگ کا تعلق ہے پینگوئن کے ساتھ۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا آپس میں کچھ تعلق ہوتا ہے نا، ایک لنکس ہوتے ہیں، آپ لوگ اس بنا پہ آپ لوگ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ فین افیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو چیز ہوتی ہے نا، اس کے مختلف قسم کے آگے لنکس تو ہوتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اب جس چیز کے جتنے زیادہ لنکس ہوتے ہیں نا، اتنی ہی زیادہ وہاں پہ انٹرپریشن کا ٹائم ہمیں زیادہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو ایک ریکگنائشن ٹائم ہوتا ہے نا، زیادہ ٹائم ہم لوگ لگاتے ہیں، انٹرفیئرنس زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فین افیکٹ۔ اینڈرسن نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا فین افیکٹ کے بارے میں۔ انہوں نے جو سبجیکٹس تھے اس کو انہوں نے 26 فیکٹس بتائے تھے، 26 جو سینٹینسز ہوتے ہیں انہوں نے وہ ان کو یاد کروائے تھے۔ اب کچھ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے ایسے مطلب سینٹینسز میں نا انہوں نے مختلف پرسن اور مختلف لوکیشنز کا استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک سینٹینس ایسا ہوتا تھا جس میں ایک پرسن کی پیئرمنٹ ایک لوکیشن کے ساتھ ہی تھی، اور کچھ ایسا ہوتا تھا کہ ایک پرسن کے ساتھ مختلف لوکیشنز جوڑ دی گئی تھیں۔ اسی طرح سے ایک پرسن کو فار ایگزامپل کچھ ایسے سینٹینسز تھے جس میں ایک پرسن کو دو لوکیشن کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ ایک ہی لوکیشن کو دو بندوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ یہ ہم لوگ آگے چل کے دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو مزید یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ نا، ہر اسٹیٹمنٹ کے آخر پہ دو نمبر بھی انہوں نے بتائے تھے۔ وہ دو نمبر ہمیں یہ چیز بتاتے تھے کہ کتنے نمبر آف فیکٹس اس چیز کے ساتھ یا اس انسان کے ساتھ یا لوکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں نا، ڈاکٹر از ان بینک، یہاں پہ انسان کیا ہے، سبجیکٹ کون ہے، ڈاکٹر ہے، اور لوکیشن کیا ہے، بینک ہے، ٹھیک ہے۔ فائر مین از ان دا پارک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لائر از ان دا چرچ،
lawyer is in the park. یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ڈاکٹر کا تعلق کن چیزوں کے ساتھ ہے, مطلب آگے کہیں ڈاکٹر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر کا جو ہے نا وہ پیئرمنٹ مطلب وہ صرف ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو نمبر آف فیکٹ ڈاکٹر سے ریلیٹڈ نمبر آف فیکٹس کتنے جڑے ہوئے ہیں, ایک ہی. آگے بینک کی بات کرتے ہیں, بینک اگلے کسی سینٹینس میں نہیں ہے, تو بینک کے ساتھ جو نمبر آف فیکٹس جو جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں, تو 1 ہے پہلا سینٹینس ہمارا. اب فائر مین از ان دا پارک, فائر مین کے ساتھ بھی نمبر آف فیکٹس اور کوئی نہیں جڑے کیونکہ فائر مین آگے کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. تو فائر مین کے ساتھ نمبر آف فیکٹس ایک ہی ہیں. پارک, پارک کے ساتھ نمبر آف فیکٹس کتنے جڑے ہوئے ہیں, پارک یہ بھی ہے اور پارک یہ والا بھی ہے, یعنی کہ پارک کے ساتھ 2 فیکٹس جڑے ہوئے ہیں, فائر مین بھی جڑا ہوا ہے اور لائر بھی جڑا ہوا ہے. یہ وجہ کہ یہاں پہ پارک کے ساتھ 2 استعمال کیا ہے. آگے لائر, لائر کے ساتھ کتنے فیکٹس جڑے ہوئے ہیں, لائر جو ہے نا اس کے ساتھ 2 فیکٹس جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو لائر ہے نا اس کے ساتھ چرچ کو جوڑا گیا اور یہ نیچے والے سننے میں لائر کے ساتھ پارک کو جوڑا گیا, ٹھیک ہے. تو لائر کے ساتھ نمبر آف فیکٹس کتنے جڑے ہوئے ہیں, 2, ٹھیک ہے. اب یہ جو چرچ ہے اس کے ساتھ نمبر آف فیکٹس کتنے جڑے ہوئے ہیں, بس یہ ایک ہی ہے, چرچ کہیں اور استعمال نہیں ہوا. آگے یہ لائر, لائر کے ساتھ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ اس کے ساتھ نمبر آف فیکٹس 2 جڑے ہوئے ہیں, اور پارک, پارک کے ساتھ بھی نمبر آف فیکٹس 2 جڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ پارک کے ساتھ فائر مین کا بھی نام اٹیچ ہے اور لائر کا بھی. تو یہ والا جو سینٹینس ہے یہ 2 ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیوں تھا ایسے کہ انہوں نے مختلف لوکیشنز مطلب ڈفرینٹ طریقے سے نا, اب یہاں پہ ایک ڈاکٹر یہ ایک ایسا پرسن ہے جس کے ساتھ انہوں نے صرف ایک ہی لوکیشن کو اٹیچ کیا. فائر مین ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ انہوں نے ایک ہی لوکیشن کو اٹیچ کیا. اب لائر ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے 2 لوکیشنز کو اٹیچ کر دیا, چرچ کو بھی اور پارک کو بھی, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے بینک ہے, بینک کے ساتھ ایک ہی بندے کو اٹیچ کیا, پارک کے ساتھ 2 بندوں کو اٹیچ کر دیا, فائر مین کو بھی اور لائر کو بھی, چرچ کے ساتھ بھی ایک ہی بندے کو اٹیچ کیا ہوا. اب انہوں نے ایسا کیا کیوں تھا, انہوں نے یہ دیکھنا چاہ رہے تھے یہ والے کہ سبجیکٹ اور لوکیشن کے حساب سے مطلب کسی بھی چیز کے ساتھ اگر زیادہ چیزیں ایسوسیٹڈ ہوں تو تب ہمارا ریئیکشن ٹائم کتنا لگتا ہے, اور اگر کوئی دوسری چیز ایسوسیٹڈ نہ ہو, کیونکہ دیکھیں نا جب بھی ایک چیز کے ساتھ مختلف قسم کے فیکٹس ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں نا تو وہ ایکٹیویشن آگے اسپریڈ ہوتی ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. تو جتنے زیادہ کسی چیز کے ساتھ لنک جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا تو اتنی ہی زیادہ ہماری ایکٹیویشن اسپریڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہر پاتھ کی طرف, ہر پاتھ پہ فار ایگزامپل ایک چیز ہے اس کے ساتھ اب ہم نے ایک لفظ سنا, ہمیں ایکٹیویشن ملی, ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ 3 مزید اور لفظ جڑے ہوئے ہیں تو وہ ایکٹیویشن 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی لنک نہیں جڑا ہوا تھا, صرف ایک چیز فار ایگزامپل جڑی ہوئی ہے کسی ایک لفظ کے ساتھ, تو پھر ہماری ایکٹیویشن ڈیوائڈ نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ریئیکشن ٹائم کا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اب یہ والے سینٹینس اچھے طریقے سے ان تمام لوگوں کو یاد کروا دیے گئے تھے. ریئیکشن ٹائم فیز شروع کروانے سے پہلے مطلب کوئی ٹائم لمٹ نہیں رکھی گئی تھی, ٹائم نوٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ کتنے ٹائم میں یہ ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں. تو جب ریئیکشن ٹائم کی کوئی لمٹ وغیرہ نہیں تھی تو اس وقت سبجیکٹس نے تو ایزیلی ساری لوکیشنز جو بھی جڑی ہوئی تھیں پرٹیکولر بندوں کے ساتھ اس کو انہوں نے ریکال کر لیا تھا, ٹھیک ہے. اور ایک بندے کے ساتھ بھی جتنی کوئی لوکیشنز وغیرہ جڑی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے اچھے طریقے سے ریکال کر دی تھی. لیکن اس کے بعد پھر اسپیڈ ریکگنیشن کی طرف گئے تھے. یہ وہ ایکسپیریمنٹ تھا جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ وہ کتنی اسپیڈ سے مطلب کتنی تیزی سے چیز کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں. اور اس میں یہاں پہ پھر انہوں نے سینٹینسز کو تھوڑا ریپیئر بھی کیا تھا, یعنی کہ جو فار ایگزامپل یہاں پہ اب دیکھا جائے تو فائر مین کو پارک کے ساتھ انہوں نے کیا ہے نا, فائر مین کو چرچ کے ساتھ بھی انہوں نے دوبارہ سے ریپیئر کر کے دیکھا تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا وہ مختلف طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ ریزلٹس کو انٹرپریٹ کیا تھا. اب یہاں پہ ریزلٹس کیا دیکھنے کو ملے تھے, ہر سینٹینسز کے لیے جو ریئیکشن ٹائم تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا. اب وہ سینٹینس جس میں ایک ہی لوکیشن تھی اور ایک ہی اسپیسیفک بندے کے بارے میں بات ہو رہی تھی, وہاں پہ تو وہ ایزیلی ریکگنائز کر لیتے تھے, 1.11 سیکنڈ کا جو ہے نا وہ ٹائم لگتا تھا, ٹھیک ہے. اچھا ایک وہ سینٹینس جس میں ایک ہی لوکیشن کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جس لوکیشن کی بات ہو رہی ہے اس میں جو ہے نا اس کو 2 سینٹینسز میں ڈفرینٹ اسپیسیفک پرسنس کے ساتھ جوڑا گیا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک لوکیشن ہے, ٹھیک ہے, جیسے یہ پارک ایک لوکیشن ہے, اس کو 2 سینٹینسز میں جوڑا گیا ہے نا, مطلب فائر مین کے ساتھ بھی جوڑا گیا, دوسرے سینٹینس میں لائر کے ساتھ جوڑا گیا ہے, تو 2 اسپیسیفک پرسنس کے ساتھ جوڑا گیا تھا. تو وہاں پہ انسان کی جو ریکگنیشن ٹائم تھا وہ تھوڑا زیادہ لگ گیا تھا, 1.17 پہ چلا گیا تھا. پھر ایک وہ بات کہ جب جو لوکیشن تھی نا وہ 2 سینٹینسز میں سیم تھی, ٹھیک ہے, لیکن اسپیسیفک پرسن جو ہے نا وہ ایک ہی تھا, ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں نا
لوکیشن جیسے یہ پارک نہیں، ہاں یہ اسپیسیفک پرسن ایک ہے، لائر ایک ہے نا، لیکن اس کی لوکیشن دو ہیں. ایک چرچ میں بھی بات ہو رہی ہے لائر کے بارے میں، پارک میں بھی بات ہو رہی ہے لائر کے بارے میں. تو یہ جو سچویشن تھی نا، اس میں بھی 1.17 کا ٹائم لگا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں ایک ون لوکیشن اور 2 sentences آف اے پرسن، وہاں پہ ریئیکشن ٹائم بھی 1.17 ہے. اور جہاں پہ لوکیشن جو ہے وہ 2 ڈفرینٹ ہیں ایک ہی اسپیسیفک پرسن کے بارے میں، تو وہاں پہ بھی ریئیکشن ٹائم 1.17 ہے. اب وہ والی سچویشن جہاں پہ 2 sentences میں جو ہے نا، مطلب لوکیشن بھی 2 sentences میں ریپیٹ ہو رہی ہے اور وہاں پہ 2 اسپیسیفک بندے بھی وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ریئیکشن ٹائم تھا وہ 1.22% تھا. ٹھیک ہے، سیکنڈ تھا 1.22 ملی سیکنڈ یہ والا تھا. ریزلٹ سے یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ ریکگنیشن ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے جب نمبر آف فیکٹس جو ہوتے ہیں نا، چاہے بندے سے ریلیٹڈ اور چاہے کسی لوکیشن سے ریلیٹڈ بڑھتے جائیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ نمبر آف فیکٹ لوکیشن سے ریلیٹڈ ایک ہے، پرسن سے ریلیٹڈ بھی نمبر آف فیکٹ ایک ہے، ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ریئیکشن ٹائم کم ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں لوکیشن سے ریلیٹڈ نمبر آف فیکٹس 2 ہیں، پرسن سے ریلیٹڈ نمبر آف فیکٹ ایک ہے، لیکن پھر بھی نمبر آف فیکٹس لوکیشن سے ریلیٹڈ بڑھ گئے، تو وہاں پہ ہمارا ریئیکشن ٹائم زیادہ ہو گیا. اب جیسے جیسے یہ نمبر آف اب جو لوکیشن کے نمبر آف فیکٹس 2 ہیں، پرسن سے ریلیٹڈ بھی نمبر آف فیکٹس 2 ہیں، تو یہاں پہ ریئیکشن ٹائم مزید بڑھ گیا. تو یہی وجہ ہے کہ ریکگنیشن ٹائم جو ہوتا ہے نا، بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے جیسے جیسے نمبر آف فیکٹس بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں کسی ایک چیز سے ریلیٹڈ. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فین افیکٹ. ٹھیک ہے، اب فین افیکٹ میں یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں، انہوں نے یہی چیز بتائی ہوئی ہے. یہ دیکھیں چرچ ہے نا، چرچ کا کس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تھا؟ ایک تو لائر کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، لائر کا مزید تعلق پارک کے ساتھ بھی تھا. آگے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پارک کا تعلق مزید ہے کہ فائر مین کے ساتھ بھی تھا. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن ڈاکٹر اور بینک ان کا صرف آپس میں تعلق تھا اور اس کے ساتھ کسی چیز کا تعلق نہیں تھا. یہاں پہ اگر چرچ کے ساتھ دیکھا جائے، چرچ کے ساتھ صرف ایک ہی تعلق ہے، صرف لائر کا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے ساتھ تعلق صرف بینک ہے، فائر مین کا تعلق صرف پارک کے ساتھ ہے. لیکن پارک کے 2 طرح کے تعلق ہے. پارک ایک تو ہمیں لائر کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور دوسرا پارک کے ساتھ فائر مین کو بھی ایسوسیٹ کیا گیا تھا. جو لائر ہے اس کو چرچ کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کیا گیا تھا، اور لائر کو پارک کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کیا گیا تھا. اب یہاں پہ اگر ہم لوگ آگے چل کے دیکھتے ہیں، یہاں پہ اگر دیکھا جائے ہر نوڈ کے 3 حصے ہیں: ریلیشن، سبجیکٹ اور لوکیشن. ٹھیک ہے، ہر سینٹینس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں ہم لوگ 3 چیزیں دیکھتے ہیں نا. ایک تو سبجیکٹ، کس انسان کے بارے میں بات ہو رہی، لائر کے بارے میں، ڈاکٹر کے بارے میں، کس کے بارے میں، اور لوکیشن کون سی یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. اب یہاں پہ ایکٹیویشن کا کنسیپٹ اگر ہم لوگ یہاں پہ اپلائی کریں تو ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریئیکشن ٹائم بڑھتا گیا تھا. جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس نے پہلے جو ہے نا وہ ریکگنائز آسانی سے کر لیا کہ لائر از ان دا پارک. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر یہ بھی تھا کہ لائر پارک کے علاوہ لائر چرچ میں بھی تو تھا نا. ٹھیک ہے، اب پہلی جو پریزنٹیشن تھی وہ لائر کی ٹرم میں تھی کہ لائر کا جو ہے نا وہ تعلق پارک کے ساتھ بتایا گیا تھا. اب اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کے سامنے ایک سینٹینس بول جائیں گے نا، لائر از ان دا پارک، آپ کے مائنڈ میں 2 لفظ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، لائر بھی اور پارک بھی. اب لائر کیونکہ پارک میں بھی تھا، اس کے بعد تو وہ ادھر چرچ میں بھی تھا. اب اس کی وجہ سے آپ کی جو میموری کے اندر جو چرچ والا لفظ ہے نا وہ آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ لائر لفظ کی وجہ سے وہ ایکٹیویشن آگے اسپریڈ ہو گئی اور اس نے دوسری پوزیشن کو یعنی کہ چرچ کو جا کے اس نے ایکٹیویٹ کر دیا. اس طرح سے جو پارک ہے، پارک کیونکہ یہاں پہ تو لائر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پارک آگے فائر مین کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے، تو آپ لوگوں کی ایکٹیویشن آگے فلو کر کے فائر مین تک جائے گی اور آپ لوگوں کے مائنڈ میں فائر مین کا جو لفظ ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ جو فائر مین اور لائر یہ دونوں آپس میں انٹرفیئر کریں گے پارک کے ساتھ، جو کہ پارک کا دونوں کے ساتھ تعلق ہے. لیکن جب ڈاکٹر کی اور لائر کی بات ہو رہی ہوگی نا، وہاں پہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر لائر کا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے، وہاں پہ آپ لوگوں کو تیسری چیز یاد ہی نہیں آئے گی. یا یہاں پہ انٹرفیئرنس اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ پارک کے ساتھ دوبارہ اگین فائر مین کا تعلق ہے، تو فائر مین انٹرفیئرنس کرے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ ہم لوگ فین افیکٹ کہتے ہیں. اگر ہم لوگ ڈاکٹر اور لائر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں کوئی تعلق تھا ہی نہیں، تو یہاں پہ ہمیں کوئی فین افیکٹ نظر نہیں آتا، کوئی انٹرفیئرنس یہاں پہ نہیں ہوگی. تو یہاں پہ یہی چیز آتی ہے کہ جو اماؤنٹ آف ایکٹیویشن ہوتی ہے نا، اس کا الٹا تعلق ہوتا ہے، انورس ریلیشن شپ ہوتا ہے نمبر آف لنکس کے ساتھ. یعنی کہ ایک چیز کے ساتھ ایک چیز کے اگر بہت سارے لنکس ہیں نا،
تو وہاں پہ ایکٹیویشن کی اماؤنٹ کم ہوگی. جتنے زیادہ لنکس ہوں گے اتنی زیادہ ایکٹیویشن کی اماؤنٹ کم ہوگی اور اتنی زیادہ آپ لوگوں کا ریکگنائز کرنے کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہو جائے گا. جیسے کہ ہم لوگ نے یہ دیکھا تھا کہ لائر اینڈ پارک. ٹھیک ہے. اب جو فار ایگزامپل اگر ہم ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اور بینک کے آپس میں تعلق ہے لیکن ڈاکٹر اور بینک کا آپس میں دوسرے کسی اور سینٹینس کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں تھا. اس وجہ سے یہاں پہ تو ایکٹیویشن ڈیوائڈ نہیں ہوگی. لیکن لائر اور پارک ان دونوں کے دو تعلق ہیں. لائر کا پارک کے ساتھ بھی چرچ کے ساتھ بھی ہے, پارک کا لائر کے ساتھ بھی فائر مین کے ساتھ بھی ہے. اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ایکٹیویشن جب سپریڈ ہوگی تو وہ آگے مزید ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جائے گی. ایک ہی پاس میں نہیں ہوگی, وہ ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی ریکگنیشن جو ہے نا وہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے. بس ایک کنسیپٹ ہی آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملی تھی کہ جو ایکٹیویشن ہوتی ہے نا, یہ جو آپ لوگ ایک سینٹینس ایک لفظ آپ لوگ سنتے ہیں اسے آپ لوگوں کی مائنڈ میں ایکٹیویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے دوسرے نوڈز کی, تو اس کی کیپیسٹی بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. جو نوڈز ہوتی ہیں نا, فار ایگزامپل اگر ہم لوگ لائر کی اور پارک کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے کیونکہ ایکٹیویشن آگے اسپریڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو جس نوڈ سے ایکٹیویشن سٹارٹ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سورس نوڈز. ایک نوڈ کے ساتھ ہزاروں کے حساب سے بھی نوڈز کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اب یہ جو ایک نوڈ ہوتی ہے نا, یہ اصل میں انرجی سپلائی کرتی ہے اور یہ پھر آگے انرجی دوسری نوڈز تک ٹرانسفر ہوتی ہے, لیکن اس انرجی کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سورس نوڈ ہوتی ہے نا, اس کی ایکٹیویشن کو ایمٹ کرنے کی کیپیسٹی فکسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک فکس اماؤنٹ ہوتی ہے ایکٹیویشن کی, اتنی ہی ہوگی. لیکن یہ جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا آگے ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے جتنے پاتھ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. جتنے زیادہ پاتھ ہوں گے اتنی ہی زیادہ ہر پاتھ تک ایکٹیویشن لیس جائے گی. کیوں لیس جائے گی؟ کیونکہ جتنے زیادہ پاتھ ہوں گے اتنی ہی زیادہ کیپیسٹی ڈیوائڈ ہوگی اور ہر پاتھ کے حصے میں تھوڑی تھوڑی سی ایکٹیویشن آئے گی. یہی وجہ ہے کہ ریٹ آف ایکٹیویشن بھی بہت سلو ہوتی ہے, چیزیں آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ یاد آتی ہیں. اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ لوگ ایک چیز کے ساتھ کوئی آپ لوگ نوٹ بنا لیتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم لوگ یہ دیکھیں نا کہ فش ہے, فش کے بہت سارے لنکس ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو مختلف چیزیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی. فش کے ساتھ آپ لوگوں کو واٹر بھی یاد آئے گا, سی بھی یاد آئے گا, دوسرے سی اینیمل بھی یاد آئیں گے, لیکن یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بہت آہستہ آہستہ یاد آئیں گی. لیکن ایک وہ چیز جس کے ساتھ صرف ایک ہی چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے, فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو پاستا یاد آتا ہے, پاستا کے اوپر فار ایگزامپل آپ جسٹ ہمیشہ صرف کیچپ ہی ڈال کے آپ لوگ اس کو کھاتے ہیں, تو آپ لوگوں کو وہ کیچپ فوراً سے یاد آئے گا. لیکن ایک چیز جس کے بہت سارے لنکس ہوتے ہیں نا, تو وہ سارے لنکس یاد آنے میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آپ لوگوں کو جو ایک ریکگنیشن ٹائم ہوتا ہے, جو ریٹ آف ایکٹیویشن ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے. انٹرفیرنس کا یہاں پہ انہوں نے یہی کنسیپٹ دیا تھا. آپ لوگوں کا آج کا پورا چیپٹر تھا ہی اسی چیز کے بارے میں کہ جو ریئیکشن ٹائم ہوتا ہے نا وہ آپ لوگوں کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپ لوگ سلو زیادہ ٹائم لگانا شروع کر دیتے ہیں کسی چیز کو ریکگنائز کرنے میں. آپ کی پرفارمنس سلو ہو جاتی ہے جیسے جیسے نمبر آف فیکٹس کسی کنسیپٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو ریئیکشن ٹائم کا جو انکریز ہوتا ہے یہ ڈائریکٹلی بالکل اتنا ہی انکریز ہوتا ہے جتنا آپ لوگوں کے نمبر آف فیکٹس انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں فین افیکٹ. فین افیکٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ جیسے ایک فین کے ساتھ مختلف قسم کے پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, اسی طرح سے ایک کنسیپٹ کے ساتھ جب مختلف قسم کے لنکس جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کا جو ریئیکشن ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کی پرفارمنس جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ انٹرفیرنس کا یہاں پہ یہ انہوں نے کنسیپٹ دیا ہوا تھا, اور یعنی کہ ایک چیز کے ساتھ جب مختلف چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ انٹرفیئر کرتی ہیں, آپ لوگوں کا ریئیکشن ٹائم سلو ہو جاتا ہے, اس کو ہم لوگ فین افیکٹ بولتے ہیں. یہ پورے لیکچر کا یہ ایک سمری تھی. ٹھیک ہے, بس یہی آپ لوگوں نے کرنا تھا. ایک دفعہ ہینڈ آؤٹ کو آپ لوگ ریڈ کر لیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو اگر شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.